فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ پاک کی تعریف کے لیے ساتوں سمندر اگر سیاہی ہو جائے، انک ہو جائے اور تمام درخت قلم بن جائیں اور تمام انسانیت، جن، ملائک یا تمام مخلوقات لکھے، پھر بھی اللہ پاک کی تعریف ختم ہونے والی نہیں. ناظرین کرام، اللہ پاک ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے. یہ سارا قرآن پاک توحید سے بھرا ہوا ہے. جو صفحہ کھولیں گے آپ کو اللہ کی تعریف دکھنے میں آئے گی. اور قرآن پاک کا نزول ہی اللہ پاک کی وحدانیت کے لیے ہے. میں تو ایسے کہوں، تمام انبیاء علیہ السلام، تمام رسول، تمام ولی، غوث، کتب، جو بھی اللہ پاک کے مقرب بندے آپ سنتے ہیں، سب کا آنا اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی تعریف کریں. مسلمان بھائیوں، اللہ کی وحدانیت پر ایمان اسلام کا اصل ہے، انسان کا اصل ہے. اسے سمجھ لیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو بھی انسان ہیں، ان کا بنیادی عقیدہ، بنیادی جو بات ہے، جو اصول ہے، وہ ہے اللہ پر ایمان. اور پوری مخلوقات کے لیے، پوری مخلوقات کا اصل یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے. جاندار ہو چاہے بے جان ہو، ان کو اللہ پر ایمان لانا ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے اپنی توحید بیان کی ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا تمام مخلوقات کو اللہ پاک نے فرمایا میں نے پیدا کیا ہے. اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ. اللہ پاک نے فرمایا جن لوگوں کو اللہ کے سوا تم معبود سمجھتے ہو، غیبی طاقت کی پر حامل سمجھتے ہو، مددگار سمجھتے ہو، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ آسمان اور زمین میں ایک ذرے کے بھی مالک نہیں. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ، آسمان میں ایک ذرے کے مالک نہیں، وَلَا فِي الْأَرْضِ، اور نہ ہی زمین میں ایک ذرے کے مالک ہیں. وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ، ان دونوں میں ان کی شرکت بھی نہیں. وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ، اور اللہ کا اس پورے جہان بنانے میں کوئی مددگار نہیں. ناظرین کرام، اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا زمین آسمان میں جو بھی چیزیں ہیں ان کا مالک ایک اللہ ہے. بنانے میں بھی وہ اکیلا، بنانے میں بھی اللہ پاک کا کوئی مددگار نہیں، چلانے میں بھی اللہ پاک کا کوئی مددگار نہیں. اور اللہ پاک نے بنائی ہے، مالک بھی خود اکیلا اللہ پاک ہے. تو پچھلے سیشن میں نے لا آف کنزرویشن آف میٹر اور لا آف کنزرویشن آف انرجی پڑھی تھی، یعنی سائنسدانوں کی تحقیق
اور فیصلہ سنایا تھا، انہوں نے کہا کہ زمین آسمان میں ہم ایک ذرہ بنا نہیں سکتے، بنانا تو دور مٹا بھی نہیں سکتے۔ یعنی وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم زمین آسمان میں ایک ذرے کے مالک نہیں، ایک ذرے کے بھی مالک نہیں۔ یعنی مالک وہ ہوتا ہے وہ بنائے، بنانے کی قدرت ہو، بنائیں گے نہیں، بنا نہیں سکتے، انہوں نے کہا مٹا بھی نہیں سکتے۔ تو یہی میں مقدمہ، یہی اصول آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ کے سوا جن کو بھی پکارتے ہو، میرا دعویٰ ہے زمین آسمان میں وہ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں۔ دوسری آیت ہے والذین تدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اللہ پاک کے سوا جن کو پکارتے ہو انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا، خود پیدا کیے گئے ہیں، خود بنائے گئے ہیں، انہوں نے کچھ بنایا نہیں، خود بنائے گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنائے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنائے گئے، حضرت عزیر علیہ السلام بنائے گئے، حضرت علی المرتضی مخلوق ہیں، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت پیران پیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء علیہ السلام، سارے یہ مخلوق ہیں، خالق اللہ ہے۔ اب میرا دعویٰ ہے اور میرا چیلنج ہے، اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو مجھے بتاؤ تو صحیح، زمین آسمان میں ایک ذرے، کون سے ذرے کے مالک ہیں؟ قرآن پاک سے دکھاؤ۔ اپنی یہ ملا ذاکروں کی تقاریر سن کر اور ایسے اشعار سن کر آپ وہ فیصلہ نہیں، وہ ایسے کوئی اشعار نہیں سنا، قرآن پاک سے دکھاؤ، آدھی سے دکھاؤ۔ یہ لکھا ہو کہ حضرت علی المرتضیٰ نے فلاں ستارے کو بنایا، یا پیران پیر نے فلاں چیز، فلاں جو سورج تھا، سورج کا فلاں ٹکڑا بنایا، زمین کا فلاں ٹکڑا بنایا، پانی بنایا، ریت بنائی، کیا بنایا؟ لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ نہیں بنایا، وہم یخلقون، وہ خود پیدا، وہ خود بنائے گئے ہیں۔ تو اصل مقصد ہے اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان، اللہ اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ اکیلا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے اپنی طاقت کا ذکر کیا ہے کہ اتنی بڑی زمین، اتنا آسمان، سورج، چاند، یہ بادل، یہ ہوائیں، یہ جنگلات، یہ ساری زمین، سارا آسمان، ساری مخلوق کا مالک اللہ ہے۔ اور اللہ کے سوا جن کو پکار جو اللہ پاک نے فرمایا وہ عاجز ہیں، انہوں نے کچھ نہیں بنایا۔ تو اصل مقصد ہے اللہ پر ایمان۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اس کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ میں بھی کہتا ہوں، اس کے فیض کو بھی کہتا ہوں، یہودیوں کو کہتا ہوں، نصاروں کو کہتا ہوں، تمام انسانوں کو کہتا ہوں، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ آؤ اس پر جمع ہو جاتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جب ایک اللہ کی عبادت کریں گے تو یہی صراط مستقیم ہو جائے گا، یہی صراط مستقیم ہے۔ جس نے ایک اللہ کی عبادت کی اس نے صراط مستقیم پا لیا۔ سورۃ یاسین میں عجیب مثالیں نظر آتی ہیں مسلمانوں۔ مسلمان ہے جو رسولوں کی جو پیغام پہنچانے آئے قوم کی طرف، ان کے پاس آئے ہیں، ایک ان کا ساتھی بنا ہے، اس ساتھی کے ساتھ کفار مشرک لڑ رہے ہیں، تو وہ مسلمان اس کو کہتا ہے انی آمنت بربکم فاسمعون، میں ایمان لایا تمہارے رب پر، سن لو، میں ایمان لایا تمہارے رب پر، یعنی وہ مومن کفار کو کہہ رہا ہے میں ایمان لایا تمہارے رب پر، یعنی جو رب ہے وہ کفار کا بھی وہی رب ہے، مومنین کا بھی وہی رب ہے۔ آ جاؤ، ایک ہی رب کی عبادت کرو، غیر اللہ کی عبادت چھوڑ دو، یہی صراط مستقیم ہے،
یہ امت کدھر جا رہی ہے؟ ایک تو شرک کی طرف، دو بڑی بیماریاں، ایک شرک دوسری کفر، اور جو مسلمانوں میں اب تیسری بڑی بیماری آئی ہے وہ اللہ کے تذکرے کو چھوڑ کر، اللہ کی تعریفوں کو چھوڑ کر، اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر غیر اللہ کی باتیں، غیر اللہ کی شخصیات پر ابحاث بحث، کون اچھا کون برا، فلاں کے کیا اعمال تھے، فلاں کے کیا تھے، اس پر بحث، اس پر جھگڑے، اس پر لڑائیاں، اس پر احتجاج، اصل مقصد کو مسلمان چھوڑتے جا رہے ہیں۔ آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ وحدانیت کی طرف، آ جاؤ اللہ کی عبادت کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو، غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑ دو۔ اصل یہ ہے، اصول یہ ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، آخرت پر یقین رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلو، یہی صراط مستقیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کامل ہو چکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد جو بھی واقعات ہوئے ہیں، سینکڑوں میں پتہ نہیں کتنی جنگیں لگی ہیں، کتنے مسلمانوں پر ظلم ہوئے ہیں، اگر ہم وہ ذکر کریں گے، تاریخ پڑھیں گے اور اس پر رونا شروع کریں گے، ایک دن بھی نہیں بچے گا۔ کربلا تو سب کو یاد ہے، تاتاریوں کے ظلم یاد کیوں نہیں؟ یہ جو انگریزوں نے مسلمانوں پر حملے کیے وہ تمہیں یاد کیوں نہیں؟ سارا زور یہ ہے فلاں صدی میں فلاں نے کیا کیا، فلاں صدی میں فلاں نے کیا کیا، فلاں صدی میں فلاں ظلم ہوا، فلاں میں یہ ہوا، فلاں میں یہ ہوا۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اصل کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ قیامت کے دن ہم سے کیا پوچھا جائے گا؟ ہم نے کیا کیا؟ یہ نہیں پوچھا جائے گا فلاں نے کیا کیا۔ کرنا ہمیں کیا ہے اس کو بھول گئے، وہ لڑائیاں ہیں، فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا۔ اے مسلمانوں، تمہیں غافل کیا گیا ہے۔ کبھی جنگ جمل سنایا گیا، جنگ صفین سنایا گیا، کربلا سنائی گئی، تمہیں رلایا گیا، پھر تمہیں غافل کیا گیا، اور پھر تمہیں اندھا کیا گیا۔ اندھا کن کو؟ ان رافضیوں کو اندھا کیا گیا۔ کس طرح؟ آج ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر، آج ہمیں کیا کرنا ہے یہ نہیں سوچ رہے، آج نہیں سوچ رہے کہ مسلمانوں پر کون سے مظالم ہو رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ نہیں دیکھ رہے۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کربلا میں یہ ہوا، یہ سائی کو اٹیک کس طرح کر رہے ہیں لوگوں پر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، میں ان کا خادم، میں ان کا نوکر، میں ان کے قدموں کی دھول کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں۔ ہم تمام اہل سنت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی آل کے خادم ہیں، نوکر ہیں، ہمارے ماں باپ ان کے نوکر ہیں، ہم خادم ہیں ان کے۔ مگر رافضیوں نے کیا کیا ہے؟ مجلس شروع کی، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر جو مظالم ہوئے ان کا تذکرہ کیا، فلاں نے قتل کیا، فلاں نے کچھ اپنی طرف سے ڈرامائی انداز میں بیان کیا، پھر قاتلین کی تعریف شروع کر دیتے ہیں۔ کیا؟ حضرت حسین کے قاتل قاری تھے، حافظ تھے، مفتی تھے، عالم تھے، متقی تھے، اس طرح تعریفیں شروع کر دی انہوں نے۔ یہ سائی کو اٹیک کرتے ہیں ناظرین پر، دیکھنے والوں پر، سننے والوں پر، اس سائی کو اٹیک ہوتا ہے، نفسیاتی طور پر ان پر حملہ کیا جاتا ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں ظالم ہیں، دوسری طرف ان کی تعریف کی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج جب کسی ولی اللہ کو دیکھیں، کسی حافظ کو دیکھیں، کسی عالم کو دیکھیں، کسی مفتی کو دیکھیں، تو ان کو قاتل حسین یاد آ جائے۔ یہ سائی کو اٹیک کرتے ہیں۔ ابھی یہ اٹیک کر کے ان کو نفسیاتی طور پر ان کے ذہن میں بٹھایا جاتا ہے کہ قاتلین حسین حافظ تھے، حالانکہ اس طرح نہیں۔
قاتلین حسین نہ تو حافظ تھے، نہ تو عالم تھے، نہ تو مفتی تھے، نہ تو متقی تھے، وہ ظالم تھے، وہ لعنتی تھے، وہ متقی نہیں تھے، وہ جاہل تھے، وہ عالم نہیں تھے، جاہل تھے۔ بہرحال ابھی ان ابحاث میں الجھ کر، جنگ صفین، جنگ جمل، کربلا، ان ابحاث میں الجھ کر توحید کو چھوڑ دیا، اللہ کا ذکر چھوڑ دیا۔ ایک بندہ آیا، بولا تم فلاں پہ لعنت کرتے ہو؟ میں نے کہا سبحان اللہ۔ اس کو غصہ لگا، لعنت نہیں کرتے فلاں پہ؟ میں نے پھر کہا الحمدللہ۔ پھر کہا لعنت کر کے دکھا نا۔ میں نے کہا اللہ اکبر، سبحان اللہ بار بار کہنے لگا۔ تو لوگ دیکھو یہ فلاں پہ لعنت نہیں کرتا، یہ اس کا حامی ہے، یہ اس طرح اچھلنے لگا۔ تو میں نے کہا ناظرین کو، ناظرین میں اگر لعنت کرتا تو کیا مجھے نیکی ملتی؟ میں نے سبحان اللہ کہا، مجھے نیکیاں ملی، جنت میں درخت لگ گیا۔ میں نے الحمدللہ کہا، مجھے نیکیاں ملی۔ میں نے اللہ اکبر کہا، مجھے نیکیاں ملی۔ کسی بھی انسان پر لعنت کرنا کوئی نیکی نہیں، مگر اللہ کا ذکر کرنا نیکی ہے۔ ان ابحاث میں الجھ کر یہ مسلمانوں سے ذہن سے نکالا گیا کہ آج ہمیں کیا کرنا ہے، آج کیا ہو رہا ہے، کتنا ظلم ہو رہا ہے، معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، اور لوگوں کے کیا ہے، یہ تو عرب اسرائیل کی جنگ ہے، ادھر مسلمان اسلام یاد نہیں ہے ان کو۔